زمانہ اس امت پر ایسا گزرا، فتنے تو ہر زمانے میں رہے، فتنے تو ہر زمانے میں رہے، لیکن بعض فتنے بڑے شدید تھے۔ زمانے میں ایسا ہوا کہ فرقہ قرامتیہ کے نام سے ظاہر ہوا، مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، کہیں کہیں ان کا نام باطنیہ بھی آیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، کیونکہ بہت بات کی بات ہے اس لیے قرآن حدیث نہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا ایک سربراہ تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا حسن بن صباح، کی جگہ تھی قلعہ الموت، قلعہ الموت، وہاں اس نے جنت بنا رکھی تھی، اور مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر، خصوصاً جوانوں کو وہاں لے جاتا، بلوا لیتا، اور واقعی وہ جگہ ایسی تھی کہ آدمی کو دیکھ کر جنت یاد آئے، خوبصورت نہریں، خوبصورت باغات، اور ان میں خوبصورت عورتیں۔ یہ تاریخ نے تو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اس کو میں مختصراً آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہاں مسلمان نوجوانوں کو رکھتا، اور ساتھ چونکہ جنت بھی ہے، حور بھی ہے، تو اس کے یقین دلانے کے لیے، اور اس کو ایک طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے ٹرانس، سمجھتے ہیں ٹرانس، وہ جو ہپنوٹزم اور میسمرزم قسم کی چیز ہوتی ہے، کسی کو ایسا کر دینا کہ وہ آپ کی بات مانے، تو وہ وہاں اسے نوجوانوں کو حشیش پلاتا، حشیش، اور ان کو یہ باور کرا دیتا کہ یہ جنت ہے، اور جنت سے تم کو نکالا جا رہا ہے، صرف ایک شرط میں واپس لیا جائے گا کہ اگر تم فلاں آدمی جو ہے اس کو قتل کر دو۔ جب یہ بہت زیادہ ہونے لگا تو لوگوں کو معلوم ہوا، تو لوگوں نے ان کا نام رکھا، جو قتل کے لیے آتے تھے ان کا نام رکھا حشیشیین، یعنی حشیش کے نشے میں۔ اسی کو انگریزی زبان نے لیا ایسسن۔ آپ نے سنا ہوگا انگریزی میں کہتے ہیں کسی کو ایسیسنیٹ کر دیا، ایسیسنیشن آف فلاں لیڈر، ایسسن، یہ حشیشین سے انگریزوں نے لیا۔ جیسے صلاح الدین سے لفظ اس کو بنا دیا سیریسن، لفظ صلاح الدین جو ہے وہ انگریزی والے اس کو سیریسن لکھتے ہیں۔ یہ حشیشین ان میں سے وہ لوگ نکلے جنہوں نے کئی مرتبہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیا، اللہ نے ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائی۔ جو عام طور پر تو یہ ہوتا کہ یہ سب کچھ کام کرتے اور اسی میں خود ہی مر جاتے، کون جنت واپس جاوے۔ ایک اردو کی کتاب ہے، فیروز سنز نے لکھی ہے، فیروز سنز نے چھاپی ہے، یونس حسرت نے لکھی ہے، اس کا نام ہے 8 خبیث انسان۔ تاریخ میں جن 8 ایسے آدمیوں کے نام ہیں ان کے حالات اس نے مرتب کیے، پھر بہت شور شرابہ ہوا، تو پھر اس میں سے اس کا تذکرہ ہٹا دیا گیا، اور اب وہ کتاب چھپتی ہے 7 خبیث انسان۔ ہم جن کو حشیشیین کہہ رہے ہیں وہ ان کو فدائین کہا کرتے تھے، ان کو فدائین کہا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو بعض جگہوں پر فدائی کلینک ملے گا، فدائی ہسپتال ملے گا، فدائی مارکیٹ ملے گی، جس فرقے کے ہے، تو وہ اب اس سے اپنا زیادہ ناطہ نہیں جوڑتے، لیکن فدائی کا لفظ ابھی ان کے ہاں موجود ہے۔
اور چونکہ طاقتور لوگ ہیں اس لیے بڑی آسانی سے انہوں نے 8 خبیث انسان کو 7 خبیث انسان کروا دیا. لیکن ابھی بھی کسی کو اگر موضوع سے دلچسپی ہو تو وہ تاریخ کی کتاب اٹھائے اور حسن بن صباح، صبا نہیں صباح، صاد بے الف ہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. یہی قرامتین تھے جن کا حملہ ہوا اور ایک عرصے تک بیت اللہ میں حج نہیں ہو سکا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ سے حجر اسود نکال کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. خیر، عرض ہی کر رہا تھا فتنے آئیں گے، پہلے بھی آتے رہے اب بھی آئیں گے. پہلے بھی امت کے علماء نے، صلحاء نے، نیک لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. لیکن اب جو فتنے آ رہے ہیں ہمارے عقل مند پریشان ہیں کہ کیا کریں، کیسے اس کو قابو کیا جائے. فتنے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فتنے ایسے چلے آ رہے ہیں کہ صبح ایک آدمی کا نام سنتے ہیں، شام کو کسی دوسرے کا سنتے ہیں، اگلی صبح سنتے ہیں فلانا ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جو یوں کہتا ہے، اس سے آگے سنتے ہیں تو معلوم فلاں آدمی ہے وہ یوں کہتا ہے. کس کو آدمی سوچے. ہم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلمان خان صاحب، انہی کے ساتھ مجھے جانا ہوا تھا جامعہ شروع یونیورسٹی کسی کام سے. وفاق کی کتابیں کچھ لکھی جا رہی تھیں، وفاق المدارس کی، تو اس سلسلے واپسی میں وہاں کے کام کرنے والے یونیورسٹی کے ساتھ بیٹھ گئے. بار بار مجھے کہتے رہے کہ حضرت سے کہیں نا وہ فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں، تو ان کے لیے کچھ کریں، ان کا تدارک کریں، کوئی کتابیں لکھیں، کوئی ان کے متعلق تقریریں کریں فلاں. تو پہلے تو میں انہیں بہت روکتا رہا، مجھ سے یہ نہ کہیں، آپ براہ راست کہیں حضرت سے. لیکن جب انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا تو میں نے پھر آگے بڑھ کر، حضرت مجھ سے آگے والی سیٹ پہ تھے، وہ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے تھے، میں نے حضرت سے آگے بڑھ کر کے کہا حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ فلاں قسم کے لوگ جو ہیں وہ آج کل بہت آگے بڑھ گئے، یہ کافی عرصے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اگر جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر کچھ لکھیں، آپ اپنے شاگردوں کو، علماء کو اس کی طرف سمجھائیں کہ وہ اس کے خلاف بات کریں. حضرت نے عجیب جواب دیا. فرمایا تم لوگوں نے مشرقی کا زمانہ نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. کہ نہیں، ہاں علامہ ہوتے تھے، علامہ عنایت اللہ خان المشرقی، ان کے بڑے افکار، ان کے بڑے خیالات، اسلام پر بڑا کام کیا، لیکن وہی کجی تھی، عموم سے، اہل سنت سے ہٹے ہوئے تھے، جو اہل سنت جماعت کے عمومی مسائل ہیں. کہنے لگے ان کا زمانہ ایسا تھا کہ علی گڑھ کا پڑا ہوا جو سمجھدار آدمی ہوتا تھا وہ بھی ان کے لائن میں بیلچا لے کے کھڑا ہوتا تھا پریڈ میں. وہ خاکسار تحریک انہوں نے شروع کی تھی تو سارے کے سارے ادھر ہو گئے تھے. تو آج کہیں کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ کہنے بس مثبت انداز میں کام کرو، یہ سب کچھ خود ختم ہو جاتا ہے. کہنے لگے عنایت اللہ خان مشرقی کے زمانے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس کا مقابلہ کیسے ہوگا، لیکن مثبت انداز سے کام کرو، یہ سب کچھ خود ختم ہو جاتا ہے. ہماری جو اس وقت مصیبت ہو گئی ہے وہ کہ مثبت انداز سے کام کم ہو گیا، ختم ہو گیا. یا تو وہی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، اور اگر جو خلاف باتیں نہیں کر رہے وہ پھر مثبت نہیں بلکہ وہ بات کر رہے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے. کیوں کہ جتنے لوگ پسند کریں گے اتنے کیا ہوگا، لائکس بڑھیں گے، ہاں اتنے فالوورز بڑھیں گے، اتنا ہمارا پیج مقبول ہوگا. اور پھر اس میں کیا ہوگا، پھر اس میں پیسے ملتے ہیں، جتنے لائکس آپ کے بڑھتے ہیں اس کے. اور پیسے الگ ہے، حب مال، حب جا، او ہو یہ فلاں صاحب ہے، دیکھو میں فلاں جگہ گیا تھا نا، لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، کیوں؟ وہ میرے پیج پر وہ آتے ہیں. سبحان اللہ. مثبت کام. دیکھیے میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. فتنے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن پہلے فتنے جو مقابلہ کرنے کے تھے، قادیانی فتنے کا مقابلہ کیا گیا، باقاعدہ مقابلہ کیا گیا.
آج تک مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اب جو فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا، یا وہ فتنے جو خود بخود ختم ہو گئے لیکن بازے بڑھے چلے جا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے میدان خالی چھوڑا ہے. جو حضرت کی بات میں نے نقل کی، مثبت کام کرنے لگیں گے تو پھر ان کے لیے میدان خالی نہیں ہوگا. ہم نے میدان خالی چھوڑا ہے. سچ بات بولو، اچھے پیرائے میں بولو، سچ بات بولو، سچ بتاؤ. بے شک سارے لوگ اس کے خلاف ہوں، ساری دنیا اس سے الٹ چل رہی ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھو، چھپاؤ نہیں، اچھے پیرائے میں رکھو. ہمیں نہیں یاد، ہمیں 19-20 سال ہو گئے یہاں، اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کی مخالفت پر یہاں تقریر نہیں کی ہے. آپ جو پرانے احباب ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو نئے آنے والے وہ بھی جانتے ہیں. مخالفت پر نہیں، بلکہ چیزوں کو صحیح پیرائے میں چھوڑا نہیں کبھی. یہی مجھے معلوم ہے یہاں وہ احباب بھی آئے جو کسی ڈاکٹر صاحب کے جماعت میں تھے اور ان کی مجلس شورا مرکزی اس کے رکن تھے. کراچی میں ان کے بھائی ان کے نائب ناظم تھے پوری کراچی کے. ہم نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، سنتے رہے. پھر ٹائم لیا، مدرسے بلا لیا میں نے، پھر ٹائم لیا، پھر میں نے مدرسے تیسری مرتبہ میں بس بہت سمجھا دیا آپ کو جو سوال آپ کو کرنا تھا. کہنے نہیں ایک دفعہ اور وقت دینے. اس دن انہوں نے بتایا کہ میں تو فلاں ہوں. سبحان اللہ. یہی بالکل سامنے ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے، جو سامنے بیٹھتے ان کا کان میں وہ لگائے ہوئے ہوتے تھے ہمیشہ، اور بڑے جھول کر وہ بیان سنتے تھے. جب یہاں سے ایک دن کہنے لگے میرے ٹرانسفر ہو گیا، اسلام آباد جا رہا ہوں، میرا کارڈ رکھ لیجئے، کوئی کام ہو تو بتائیے گا. میں نے رکھ لیجئے. بعد میں جب دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ لیگل ایڈ کمیٹی تحریک منہاج القرآن. ہم نے کبھی کسی کے خلاف بات کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو مثبت انداز سے پیش کیا. میں پھر بات اپنی آگے جو غلط ہو گیا ایسا نہیں کریں، لیکن صرف مثال کے طور پر کہ ہوتا ہے کام، ایسا نہیں کہ کام نہیں ہوتا، اس طرح کام ہوتا ہے، اس طرح لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اس طرح. لیکن اپنی حیثیت اس کو بنانے کی کوشش نہ کی جائے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے شیخ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا گاڑی میں چلا جا رہا تھا، سامنے ایک بینر تھا، بالکل نیا زمانہ تھا بینر. میں نے ایسے گردن گاڑی سے نکال کے پڑھا تو میرے منہ سے نکل گیا، اچھا یہ یہاں آئیں گے، ان کی کیا ضرورت ہے. شیخ نے سنا، خاموش ہے، کچھ نہیں بولا. کسی کا تھا کہ فلاں صاحب اس علاقے میں آئیں گے، بیان کریں گے، درس دیں گے فلاں. رات کو شیخ کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ ادھر آ جاؤ. نزدیک آ کے بیٹھ گیا. تقریر کرتے کرتے جو بیان مجلس چل رہی تھی، مجلس کرتے کرتے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور کہا دیکھو یہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو اور محلے والے اس جنازے کو کندھا دینے لگے تو یہ گھر والے ناراض ہوں گے کہ ہٹو ہٹو ہمارا جنازہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں، خوش ہوں گے کہ جو کام ہم کر رہے تھے، 4 آدمی 4 کندھے دے رہے تھے، اب زیادہ ہو گئے، یہ کام زیادہ آسانی سے ہو جائے گا. کہہ کر اس کے بعد پھر بیان شروع ہو گیا. اس کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ابھی حضرت صاحب کچھ کہتے ہو کیا سمجھ میں؟ میں نے کہا نہیں، جس کو سمجھا رہے تھے اس کو سمجھ میں آ گیا. پھر ایک موقع پہ کھل کے کہا کہ کوئی آدمی کسی جگہ پر کام کر رہا ہو، دین کا کام کر رہا ہو، 10 سال 20 سال کام کیا، دیکھا کہ ایک اور آدمی نے وہاں کر کے کام شروع کر دیا، کوئی مدرسہ کھول لیا، اگر مدرسہ تھا دوسرے کا تو، اگر کوئی خانقاہ تھی وہیں کوئی اور خانقاہ کھل گئی، اگر کوئی آدمی دینی ادارہ کھولے تو کوئی اور دینی ادارہ کھول. حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر اب جو آنے والا آدمی اس نے کام شروع کیا تو پرانا آدمی یہ کہے کہ یار اتنے عرصے میں نے لوگوں کا ذہن بنایا، اب پھل کاٹنے کا وقت آیا، ثمر کاٹنے کا، تو اس وقت یہ آگے تو کہا اس کی ساری زندگی کی محنت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اس کو خوش ہونا چاہیے کہ جس کام کو میں اکیلے کر رہا تھا اب ایک اور آدمی آ گیا، ہم دونوں مل کر دین کا کام کریں گے. جو آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ اپنے فالوورز بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی جی چاہے گا کہ یہ آدمی جو میرے پاس آتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ مزاج کم ہو گیا. ایک مسلک کا مدرسہ آپس میں نہیں بن رہی.
ایک مسلک کی خانقاہ آپس میں نہیں بن رہی، ایک مسلک کے مولویوں کی جماعت ہے آپس میں نہیں بن رہی ہے نا. سیاست بھی دیکھ رہے ہو، مدرسے بھی دیکھ رہے ہو، خانقاہ جہاں. سب مل کر اس کو طے کر لو، جیسے ہمارے بڑوں نے کیا تھا کہ ہم کو لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلانا، ہم جو لوگوں کو ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں ان کو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنا. پھر دیکھو یہ فتنے کہاں ٹھہرتے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اخلاص والے وہ لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اخلاص والے یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے ہدایت دنیا میں پھیلتی ہے اور اللہ ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں. اس لیے یہ جو فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے آئیں گے کہ تمہارے سمجھدار لوگ حیران ہو جائیں کیا کریں. تو اس سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے بھائی، اللہ کے لیے یہاں بیٹھتے ہو نا، اللہ کے لیے. ہم یہاں بیٹھ کر سناتے ہیں نا، ہم بھی اللہ کے لیے کریں. جہاں جہاں جو ہے وہ اللہ کے لیے کام کرے، اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ فتنوں سے بچے رہیں گے. باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے جمعوں میں کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.